اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے کے بارے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دتکارے ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو مچھلی کے حوالے سے اور ہفتے کے بارے میں حد سے بڑے تھے، یعنی ایلا والوں نے جو مدینہ اور شام کے درمیان بحر قلزم کے کنارے واقع ہے ان کا ذکر ہے۔ یہ عذاب حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں آیا، کیونکہ بنی اسرائیل پر ہفتہ کے دن شکار حرام تھا، تو انہوں نے اس حیلہ سے مچھلیاں کا شکار کیا کہ دریا کے کنارے غار کھودے تاکہ ہفتہ کے دن مچھلیاں اس میں آ جائیں اور اتوار کے دن وہ شکار کر لیں۔ تو 70 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ صغیرہ ہمیشہ کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلیل بندر بن جاؤ، یعنی صرف صورت بندر کی سی، باقی روح وہی انسانی رہے۔ لہٰذا آریوں کا مسئلہ تناسخ اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ روح کی تبدیلی کے بھی قائل ہیں۔ تو وہ جو تھے ان کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ منع کرتا تھا، ایک گروہ جو تھا وہ نہ منع کرتا تھا اور نہ ہی خود کام کرتا تھا، اور ایک گروہ تھا جو کہ وہ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا وہ بندر بنے، تو جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ بھی بن گئے، اور جو منع نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کرنے دو، ہمیں کیا، ہم اپنی عبادت میں لگیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بندر بن گئے۔ صرف وہ بچے جو منع کرتے تھے اور خود بھی اس کام سے پرہیز کرتے تھے، صرف وہی بچے، باقی سب کے سب جو ہیں وہ بندر بن گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ہیلے کرنے بنی اسرائیل پر حرام تھے، ہماری امت پر حلال ہیں، کیونکہ یہود نے شکار کا ہیلہ یہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن دریا کے کنارے گڑھوں میں مچھلیاں قید کر لیتے اور اتوار کو پکڑ لیتے، تو ان پر یہ عذاب آیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، جبکہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص عامیل کو اس کے عزیز نے خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محلہ میں ڈال دیا تاکہ اس کی میراث بھی لے اور خون بہا بھی، اور پھر خود ہی دعویٰ کر دیا کہ مجھے خون بہا دلوایا جائے، قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے کو لو اور اس کو ذبح کرو۔ تو معلوم ہوا کہ گائے کا ذبیحہ اور قربانی گزشتہ پیغمبروں کے دین میں بھی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بھی بچڑا ہی رکھا تھا۔ آگے فرمایا قالوا اتتخذونا ہزوا، کہا انہوں نے اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، یعنی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں کہ ایسی بات کہتے ہیں جسے ہمارے سوال سے کوئی تعلق نہیں، کہاں قاتل کا پتہ لگانا اور کہاں گائے ذبح کرنا، اس کو تعلق کیا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کے فرمان پر بے دڑک عمل کرنا چاہیے، عقلی ڈکوسلے بنانا بے ادبوں کا کام ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ پیغمبر جھوٹ، دل لگی، کسی کا مذاق اڑانا، ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ خوش طبعی ایک اچھی صفت ہے، مگر مذاق اڑانا ایک عیب ہے، تو اللہ کے نبی کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہنسی کرنا، مذاق کرنا، جھوٹ بولنا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اس سے بری اور پاک ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ کے نبی مذاق کرنے سے پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولیٰ اس کام سے پاک ہے، کیونکہ پیچھے آیت مبارکہ گزری ہے اللہ یستہزئ بہم۔ تو بعض لوگ اس کا معنی کر دیتے ہیں کہ اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ یہاں پر یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ جاہلوں کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ایسے الفاظ آئیں تو پھر معنی بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے لحاظ سے ہونا چاہیے گا۔ اس لیے اس آیت مبارکہ سے پتہ چلا کہ مذاق کرنا جو ہے یہ اللہ کے پیاروں کا یا نیک لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب ایسے الفاظ آئیں یا اللہ کے نبیوں کے بارے میں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر جو ترجمہ فرمایا، کیا خوب ترجمہ فرمایا کہ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے، یعنی ان کو ان کے
مذاقی سزا دے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں کنز الایمان شریف پڑھنے کی اور عشق مصطفیٰ دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔